بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگ خوشی کیسے مناتے ہیں؟ منہ میٹھا کر کے، ایک دوسرے کو تحفہ دے کر، دل کھول کر مسکراتے ہیں یا پھر کھلکھلا کر ہنستے ہیں؟ چراغاں کرتے ہیں، پارٹی کرتے ہیں، دوستوں کو زبردست کھانا کھلاتے ہیں یا غریبوں میں خوشیاں بانٹتے ہیں؟ آپ ان میں سے کسی بھی طریقے سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں تو مبارک ہو، آپ ایک صحت مند دل اور دماغ کے مالک ہیں، ورنہ ایب نارملٹی ایک قدم کی دوری پر ہے۔ نیوز ڈیسک میں آج ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ لوگ خوشیوں میں ہوائی فائرنگ کیوں کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ کو آزادی کے دن کی ڈھیر مبارکباد، لیکن ان لوگوں کو نہیں جنہوں نے بازے بجائے یا سائلنسر نکال کر بائک پر ون ویلنگ کی، اور انہیں تو بالکل بھی نہیں جنہوں نے اسلحہ اٹھا کر رات بھر آسمان سر پر اٹھائے رکھا۔ دوستو، گن کلچر کسی بھی معاشرے کے لیے زہر ہے۔ یہ خود نمائی اور تکبر کا بہت بڑا اظہار ہے۔ خوشی کے اظہار میں ہوائی فائرنگ دنیا کے کئی ملکوں میں کی جاتی ہے۔ روس کا علاقہ بالکنز، مشرق وسطی، افغانستان، پاکستان، بھارت، گویٹمالا، ایتھوپیا اور امریکہ بھی، جہاں یہ ہوائی فائرنگ قانونی طور پر جرم ہے، مگر پھر بھی کئی لوگوں کو گولیوں کی تڑتڑ نشے کا کام دیتی ہے۔ یہ آوارہ گولیاں بھٹکتی موت بن کر کسی بھی ہنستے بستے گھر میں گھس جاتی ہیں، کسی کی بھی خوشیوں کو آگ لگا دیتی ہیں۔ ایک گولی بھیجا اڑا دیتی ہے اور قیامت لاتی ہے۔ امریکہ کے سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول اینڈ پروٹیکشن کے مطابق 80% گولیاں یا تو سر میں لگتی ہیں یا ٹانگوں پر یا کاندھے اس کی زد میں آتے ہیں۔ سربیا میں 2005 میں ایک مہم چلائی گئی جس کا نعرہ تھا، جو بھی گولی ہوا میں گئی وہ واپس ضرور آئے گی۔ 1920 کی ایک ریسرچ کے مطابق ایک گولی اگر 90 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اپنی بندوق سے نکلتی ہے تو وہ 60 کلومیٹر کی رفتار سے واپس آ سکتی ہے۔ یہ کسی بھی جسم میں گھسنے کے لیے کافی ہے۔ دوستو، یہ ریسرچ 1920 کی ہے۔ آج جدید اسلحہ کے ساتھ یہ رفتار کتنی زیادہ ہوگی؟ جنوری 2008 مونٹی نیگرو ایئرپورٹ پر ایک طیارہ اترا، فوکر طیارہ۔ اس کی روٹین چیک اپ جب کیا گیا تو پتہ لگا کہ اس کے اندر ایک گولی کا نشان موجود ہے اس کے پیٹ میں۔ خوش قسمتی سے طیارہ تباہ ہوا، نہ کسی کو کوئی نقصان پہنچا۔ 2003 میں بھی ایک شادی کی تقریب میں ایک مہمان نے گولی چلائی، ہوائی فائرنگ کی، اور نتیجے میں فضا سے گزرتے ایک طیارے کو نقصان پہنچا۔ اس طرح کے درجنوں واقعات ہیں، سینکڑوں کہانیاں ہیں، مگر ان تمام معاشروں میں یہ واقعات کم ہوتے جا رہے ہیں، وہ لوگ احساس کر رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے یہاں یہ پاگل پن دن بدن بڑھتا جا رہا ہے۔ دوستو، اس کو پاگل پن نہیں کہیں تو کیا کہیں؟ ایک طرف خوشی میں ہوائی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہے، دوسری طرف کسی نہ کسی گھر پہ قیامت گزر رہی ہوتی ہے۔ ماہر نفسیات کہتے ہیں، اسلحہ ہتھیار تشدد کو ہوا دیتا ہے، تشدد کے رویے کو پروان چڑھاتا ہے، سب سے بڑھ کر نوجوانوں کے اندر ایک جارحانہ پن ہیجان برپا کرتا ہے، سماج کے دشمن اور باغیانہ رویوں کو بڑھاتا ہے۔ یہ ذہن میں ڈالتا ہے کہ میں ٹف ہوں، مجھ سے بڑھ کر کون؟ یہ قصے، یہ کہانیاں برسوں سے چلی آ رہی ہیں، عرصے سے یہ کھیل جاری ہے، مگر جب سے سوشل میڈیا آیا یہ کھیل اب اور ہی رنگ میں ہے۔ پہل صرف گولیوں کی تڑتڑاہٹ یا گونج یہ ایک نشہ دیتی تھی، مگر اب اس کی ویڈیو بنائی جاتی ہے اور لائکس، کمنٹس اور ویڈیو کے وائرل ہونے کا جادو اس نشے کو ڈبل کر دیتا ہے۔ یہ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے؟ اس میں کہیں نہ کہیں قصور ایکشن فلموں کا ہے، تشدد والے ویڈیو گیمز کا اور توجہ نہ دیتے والدین کا۔ اگست 2019 لاہور میں ایک قتل ہوا، مقتول تھا تاجر عرفان چنہ۔ پولیس نے تفتیش کی تو پتہ چلا اس کا قاتل اس کا ہمسایہ غواش بٹ تھا۔ عرفان اور غواش کی بحث فیس بک پر شروع ہوئی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو کبھی تصویر تو کبھی ویڈیو بنا کر اس میں اسلحہ دکھاتے اور ایک دوسرے کو دھمکایا کرتے تھے، اپنی قوت کا اظہار کرتے تھے۔ پھر سول لائنز کے علاقے میں دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور اس کے بعد غواش بٹ کو پھر آخرکار KP سے پولیس نے دھر لیا۔ دوستو، آپ اس کو پاگل پر نہیں کہیں گے تو یہ کیا ہے؟ یاد رکھیے، جنگل میں جب بھی آگ بھڑکتی ہے اس کا آغاز ایک چنگاری سے ہوتا ہے۔
صرف ایک چنگاری۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔